اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم اعجاز مساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اور جیسا کہ میں نے اس ٹیچنگ آف طب کے سلسلہ میں یا میڈیکل ایجوکیشن کے سلسلہ میں ویڈیوز شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا، حسب وعدہ میں حاضر خدمت ہوں۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آپ کیسے حصہ لے سکتے ہیں کہ آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے تو آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آج سے تدریس طب یا ایجوکیشن میڈیکل ایجوکیشن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ طب چونکہ انسانی صحت کے بارے میں حکمت یا میڈیکل فیلڈ جو ہے یہ انسانی صحت کے بارے میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے انسانی جسم کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کے بارے میں صحیح طریقے سے جانتے ہوں گے، انسانی جسم کی ایجوکیشن پہ ہمیں عبور ہوگا، انسانی جسم کی اناٹوپی پہ ہمیں عبور ہوگا، تب جا کے ہم اس جسم کا علاج کر سکیں گے۔ اگر کوئی میکینک کسی مشینری کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ اسے ٹھیک کیسے کرے گا؟ اسی طرح ہمیں انسانی جسم کے بارے میں مکمل اگر پتہ ہوگا، ہر چیز انسانی جسم کے ایک ایک عضو، ایک ایک ذرے، ایک ایک سیل کے بارے میں پتہ ہوگا، تب جا کے ہم خود کو حکیم کہہ سکتے ہیں اور حکمت کر سکتے ہیں یا مطلب ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ مکمل علم جو ہے انسانی باڈی کا، ہیومن باڈی کا مکمل علم ہونا ضروری ہے اس باڈی کا علاج کرنے کے لیے۔ تو میں چونکہ حکیم ہوں، طبیب ہوں، طب کے بارے میں بتاؤں گا، اور طب چونکہ ناپید ہو چکی تھی، اب الحمدللہ پھر جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو بہت کم، انڈیا میں اور بہت سارے ممالک میں جو ہے یہ دوبارہ گرو کر رہی ہے۔ تو میں حکمت کے لحاظ سے انسانی باڈی کا تعارف جو ہے وہ میں پہلے بھی جب شروع کیا تھا تو ہلکا سا تعارف بتایا تھا، لیکن اب ٹیچنگ کے انداز میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہر ویڈیو میں مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا کہ آپ کو یاد رہ جائے۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہی چوز کیا ہے، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے، ہے بھی یہی، دا ٹیچنگ آف گریک میڈیسن۔ گریک میڈیسن کون سی ہوتی ہیں؟ گریک کہتے ہیں، یہ گریک میڈیسن کا مطلب ہے طب یونانی۔ یونانی اشیاء کو گریک کہتے ہیں، یونان گریس ہوتا ہے تو گریک طب یونانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس کی پہلی ویڈیو جو ہے ٹیچنگ آف طب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا ٹاپک اس کا جو ہے وہ ہے فزکس ان میڈیسن۔ پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ فزکس ان میڈیسن یا امور طبیہ۔ طب میں امور طبیہ کہتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ ابو وہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ ایزی کر کے سمجھایا کریں، طب کی زبان کے بجائے آپ انگلش میں اس کا نام بتا دیا کریں، تو آپ اس کو فزکس ان میڈیسن کہہ سکتے ہیں۔ امور طبیہ سے مراد انسانی جسم یعنی ہیومن باڈی جو ہے، اس کے وہ اجزاء اور امور ہیں جن پر انسانی بدن یعنی باڈی انسانی بدن قائم ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کام نہ کرے، اگر ان میں سے یہ جو اجزاء ہیں یا یہ جو حصے ہیں، یہ ان میں سے اگر ایک بھی نہ کام کرے، یا ایک ڈیڈ ہو جائے یا ایک ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو انسانی جسم کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہیں کون کون سے؟ یہ 7 ہیں، یہ یاد رکھنا ہے
کہ امور طبیعہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1 ارکان، ان کو آپ ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، ویسے انگلش میں تو ممبرز کہتے ہیں، لیکن یہ عناصر ہوتے ہیں، اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ عناصر ہوتے ہیں، یعنی ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ارکان، نمبر 2 مزاج، یعنی کیفیات جو ہوتی ہیں بندے کی، یعنی گرم، سرد، خشک، یہ 4 ہوتی ہیں، گرم، تر، سرد، خشک، یہ 4 ہوتی ہیں، تو ان کو کیفیات یا مزاج کہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاط، یعنی مواد، جو اعصابی نظام کو خوراک چاہیے یا اس کا فضلہ ہے، یا عضلاتی نظام کو جو خوراک چاہیے یا اس کا فضلہ ہے، یا غدی نظام، بہرحال جو مواد ہوتے ہیں، مواد، کوئی لیزدار مواد ہو گیا، کوئی خشک مواد ہو، خشکی پیدا کرنے والا مواد ہو گیا، کوئی گرمی پیدا کرنے والا مواد ہو گیا، پر وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، ان کو ہم اخلاط کہتے ہیں۔ اور اعضاء، آرگن جن کو کہتے ہیں، اعضاء، جسم کے اعضاء جو ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ بھی ان امور طبیعہ میں آتے ہیں، اعضاء یا آرگن۔ ارواح اس کے بیان میں جب میں جاؤں گا تو آپ کو اس کی تشریح تو بتاؤں گا۔ ارواح آپ اس کو گیسز یا روح یا اس طرح کہہ سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی عضو ہے وہ جب چلتا ہے، جو فعل اس کا اپنا فعل انجام دیتا ہے، کام کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گیسز پیدا، ہوا پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ارواح کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی تشریح جو ہے میں آگے بتاؤں گا، اس کو بھی چھوڑیں۔ آگے چھٹا کیا ہوتا ہے؟ قوا قوت کی جمع ہے، قوت طاقت، پاور بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یعنی طاقت یا قوت یا مضبوطی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ قوا افعال، فعل کی جمع ہے، فعل کام یا ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امور طبیعہ کا پہلا، امور طبیعہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ یہ امور طبیعہ کیا ہیں؟ 7 ہیں، اور ان کا پہلا جزو یا پہلا حصہ یا پہلی چیز جو ہے یا پہلا امر جو ہے وہ کیا ہے؟ ارکان یا ایلیمنٹس۔ آج میں صرف ان ارکان کے 7 امور میں سے پہلا کون سا ہے؟ وہ ہے ارکان، یا اس کو آپ انگلش میں ایلیمنٹس کہتے ہیں، عنصر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو آج جو ہے صرف ارکان کے بارے میں بتاؤں گا، کل انشاءاللہ یا اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں مزاج یا کیفیات کے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہوں گا۔ تو آج ارکان کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کے نام مطلب یہ ان تمام کے نام سن کے نا اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو آپ پریشان نہ ہو، ایک ایک کی انشاءاللہ تشریح کر کے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کو پھر بھولیں گے بھی نہیں۔ ارکان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ انسان جو ہے، ہیومن باڈی جو ہے، کس سے بنی ہے؟ 4 عناصر سے بنی ہے۔ کون کون سے؟ قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے زندگی پانی سے دی ہے، پانی سے زندگی دی ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق میں نے مٹی سے کی ہے۔ پھر ایک جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ میں نے انسان کی مٹی کو پانی میں مکس کیا، گارا بنایا، لیس دار مٹی بن گئی وہ، اس کا پھر لیس دار مٹی کا پتلا بنا کے اس کو ہوا سے خشک کیا۔ کس چیز سے خشک کیا؟ ہوا سے خشک کیا۔ جب ہوا سے خشک ہوا تو وہ اب بھی کچا یا بدبودار مٹی تھی، وہ مٹی جو تھی کیا تھی؟ بدبو، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ بدبودار مٹی تھی۔ اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو آگ پہ پکایا۔ کیا کیا؟ آگ پہ پکایا تو وہ ٹھکریوں کی مانند پتلا بن گیا، ٹھیکریوں کی مانند پتلا، پکا پتلا، مضبوط پتلا بن گیا۔ تو کون کون سی چیز اس میں شامل ہوئی ہے؟ یہ پتلا بناتے ہوئے اللہ پاک نے کون کون سی چیز؟ پہلے پانی، اس میں اللہ پاک نے مٹی ملائی، اس میں مٹی کو پھر ہوا سے، مطلب مٹی اور پانی جب ملے تو ہوا سے ان کو خشک کیا، جب خشک ہوئے تو اس کو کس سے گرم کیا یا کس سے پکایا؟ آگ سے۔
تو کتنے ہوئے ارکان، کتنے بنے، عناصر یا ایلیمنٹس کتنے بنے؟ پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ پانی، مٹی، ہوا اور آگ، یہ 4 کیا ہیں؟ ارکان ہیں۔ اور یہ آپ کو مختصراً بتاتا جاؤں کہ ارکان جو ہیں ساری تقریباً انسان میں صحت اور بیماری جو ہے انہی سے آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے کہ اگر یہ اعتدال میں رہیں، اگر یہ چاروں جو ہیں وہ اعتدال میں رہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ ان کے عدم توازن کی وجہ سے بندے کی صحت بگڑ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو سیم جس طرح قرآن پاک میں جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے طب میں بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اگر پانی میں، شاید میں نے وہ پہلے بتایا بھی ہو اس ویڈیو میں، اگر پانی بڑھ جائے تھوڑی سی مٹی بڑھا کے اس کو، اس کا توازن جو ہے بحال کر دیا جاتا ہے۔ اگر مٹی بڑھ جائے، ہوا کو تھوڑا سا بڑھا دیں، مٹی کا توازن برابر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہوا بڑھ جائے تو تھوڑی آگ بڑھا دیں، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں بڑھا دیں، ادویات سے، غذاؤں سے، جس طریقے سے بھی آپ بڑھا دیں گے، مطلب پانی بڑھا ہے تو مٹی کو کسی بھی طریقے سے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر مٹی بڑھ گئی ہے تو ہوا کو کسی بھی طریقے سے آپ ادویہ سے بھی بڑھا سکتے ہیں، اغذیہ سے یعنی غذاؤں سے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہوا بڑھ گئی ہے تو یعنی مٹی بڑھی ہے تو ہوا کو بڑھانا ہے۔ ہوا اگر مطلب زیادتی ہو گئی یا بڑھ گئی ہے تو تھوڑی سی گرمی دیں گے آپ تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، مطلب ان کا اعتدال جو ہے وہ چاروں ارکان جو ہیں، یہ چاروں ایلیمنٹس جو ہیں وہ اعتدال پہ آ جائیں گے۔ تو طب میں طریقہ علاج جو ہے، یہ علاج کرنا جو ہے وہ بھی ایسے ہی۔ یہ آپ نے بار بار 2-3 بار آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو ارکان کی سمجھ بھی آ جائے گی، آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ اور ہاں، جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، جن لوگوں کو مطلب اگر کوئی باہر دیکھتا ہے اور وہ اردو نہیں جانتا، انگلش جانتا ہے، تو اس کا ترجمہ کر کے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔